بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں نوید سلیم ہوں۔ ناظرین، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حالات جمع کیے ہیں وہ محض امتحان کی وجہ سے ہیں۔ جس دن اس امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا اس دن یہ حالات بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اس دن زمین پر موجود تمام زندگی بخش سہولیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی خالی جگہ ہوگی جہاں نہ تو انسان کے فخر کرنے کے لیے کچھ موجود ہوگا اور نہ ہی اکڑنے کی کوئی جگہ۔ دنیا میں انسان اپنے آپ کو اختیار کی فضا میں پا رہا ہے، لیکن قیامت کے بعد یہ فضا یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ اس دن تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے یار و مددگار فضا میں پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ ناظرین، دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک اعتبار سے وہ عاجز ہے، مگر ایک اعتبار سے وہ آزاد بھی ہے۔ اگر انسان اپنے عجز کو دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر انسان اپنی آزادی کو دیکھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے اور غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو یہ اسے بھی اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس آیت پر سائنسی ریسرچ کی گئی۔ جدید سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مکھی جب بھی کوئی چیز پکڑتی ہے تو وہ فوراً اس چیز پر اپنا لعاب ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور اس چیز کی خصوصیات یکسر تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز بدل کر ایک نئی چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ میں مکھی کو پکڑ سکتا ہوں کسی طریقے سے اور اس سے وہ چیز واپس بھی لے سکتا ہوں، تو وہ یہ جان لیں کہ اگر بالفرض آپ مکھی کو پکڑ بھی لیں تو اس کے منہ سے آپ وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں مکمل تبدیل ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کی آیات پر جب سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دفعہ خوشی کے عالم میں بہلول دانا سے کہا کہ بہلول، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ حضور، یہ مکھیاں مجھے بہت تنگ کرتی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ان مکھیوں کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے تنگ نہ کیا کریں۔ تو ہارون الرشید بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، بہلول، دیوانے ہو گئے ہو کیا مکھیوں پر بھی میرا حکم چلتا ہے؟ تو بہلول نے مسکرا کر کہا کہ اے خلیفہ، ایسے بادشاہ سے مانگنے کا کیا فائدہ جس کا حکم مکھیوں پر بھی نہ چلتا ہو اور وہ مکھیوں سے بھی عاجز ہو؟ اگر مانگنا ہے تو پھر اس بادشاہ سے مانگو جو زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کے حکم کے تابع ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ۔ تو ناظرین، ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو انسان اتنا عاجز ہے کہ ایک مکھی سے بھی اپنی چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ چاہے تو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے نمرود جیسے بادشاہ کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر آپ کو زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر آپ کو ہیرو سے زیرو بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا بحیثیت انسان ہمیں ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا راستہ اپنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ تکبر اور غفلت اور سرکشی جیسی خصوصیات اپنے اندر کبھی بھی پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ ایک تباہی کا راستہ ہے۔ ہمیشہ عاجزی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔